چلیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماجی نشوونما۔ سماجی نشوونما سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے اندر مختلف سٹیجز میں سماجی نشوونما کس طرح سے ہوتی ہے یہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سماجی نشوونما کیا ہے، پہلے اس کے تعلق سے تھوڑی بہت جو ہے معلومات حاصل کرنے، اس کے بعد جو ہے ہر دور میں یہ کس طرح سے واقع ہوتی ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ سماجی نشوونما جی، تو گیرٹ کا ایک ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس۔ گیرٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمل جس میں ایک بایولوجیکل مین ایک سوشل مین میں کنورٹ ہوتا ہے۔ گیرٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ عمل ہے، وہ پروسیس ہے جس میں ایک بایولوجیکل مین کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ سماجی فرد کی حیثیت سے کنورٹ ہوتا ہے، سماجی فرد کی حیثیت سے تبدیل ہوتا ہے، سوشل مین۔ یعنی سماجی نشوونما کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے، اس میں جو ہے جو حیاتی یا بایولوجیکل مین ہے، یعنی حیاتی طور پر ایک آدمی جو پیدا ہوتا ہے اسے ہم حیاتی یا بایولوجیکل مین کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو حیاتی طور پر پیدا ہوا وہ جو ہے کس میں تبدیل ہونا ہے؟ ایک سماجی فرد کی حیثیت سے تبدیل ہونا ہے۔ چونکہ انسان دیکھیے اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سے جانور اور دیگر پرند چرند رہتے ہیں غاروں میں، ادھر ادھر جنگلات کے اندر، وہ تنہا بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ پرندے بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے درختوں پر اکیلے بیٹھ کر تنہا زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت تنہا زندگی گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی طبیعت کیا ہے؟ مدنی الطبع اسے کہتے ہیں۔ اردو کے اندر بہت ہی اچھا لفظ ہے مدنی الطبع۔ مطلب کیا ہے؟ یہی سماجی جانور جسے ہم کہتے ہیں، سوشل ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک سماجی حیوان جسے ہم کہتے ہیں سماجی حیوان، یعنی اس کا مزاج یہ ہے کہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ سماج کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لین دین معاملات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اس طرح سے زندگی گزارنا انسان کی طبیعت میں ہے، اس کے فطرت میں ہے۔ اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ ایک سماجی حیوان کہا گیا، جسے ہم جو ہے مدنی الطبع کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سماجی نشوونما سے مراد جو ہے، ہم ایک اور ڈیفینیشن بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو سماجی نشوونما سے مراد جو ہے کیا کرنا ہے؟ سماج کے اندر جو دیگر لوگ ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرنا ہے۔ سماج کا مطلب سماج میں رہنے والے لوگ ہیں جی، سماج سے اچھے تعلقات قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے تعاونی جذبہ اختیار کرنا ہے، یا امداد باہمی کہیے، ایک دوسرے کے ساتھ امداد کرنا۔ اور یہ جو خود غرضی ہے، خود غرضی جسے ہم سیلفشنس کہتے ہیں، اسے پست کرتے ہوئے، اسے کیا کرنا ہے؟ پست کرتے ہوئے سماجی ضرورتوں کو اہمیت دینا یا سماج کو اہمیت دینا۔ جو اس طرح کا رویہ جب انسان میں آتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجی نشوونما کہتے ہیں۔ سماجی فلاح و بہبودی کے کام، سماجی فلاح و بہبودی کے کام کرنا، جب یہ ہم کرتے ہیں تب ہمیں کہا جائے گا کہ سماجی نشوونما ہوئی ہے۔
اگر سماج سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے امداد باہمی میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، صرف اپنی ذات کو جو ہے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، سماجی طور پر سماج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح سماجی فلاح و بہبود میں کوئی آدمی حصہ نہیں لے رہا ہے، وہ سماج کی بھلائی کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی سماجی نشوونما ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ سماجی نشوونما ہوئی ہے کسی شخص کے اندر، یہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اشارے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے پہچاننے کی علامتیں ہیں، کیا ہیں؟ وہ سماج سے اچھے تعلقات رکھے گا، ایک دوسرے کا تعاون کرے گا، جو ہے اپنی جو سیلف ضرورتیں ہوتی ہیں انہیں جو ہے کچھ اہمیت نہ دیتے ہوئے، اہمیت کسے دے گا؟ سماج کی ضرورتوں کو، سماج دیگر لوگوں کی ضرورتوں کو، یہ ہے۔ اور اسی طرح سماجی فلاح و بہبود کے کاموں میں جو ہے حصہ لینا، اگر یہ آدمی کوئی کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ سماجی نشوونما ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ہمارے پاس اشارے ہیں جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کسی شخص کی سماجی نشوونما ہوئی کہ نہیں ہوئی، سماجی نشوونما ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ ایسے افراد جن کے اندر سماجی نشوونما ہوتی ہے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہ دو چار ہم جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں۔ سماجی نشوونما کی خصوصیات، سماجی نشوونما کی خصوصیات، ایک جو ہے امداد باہمی، امداد باہمی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ یہ سماج کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مدد جو ہے کرنا، امداد باہمی۔ یہ نیکسٹ تعاون کرنا، دوسرے کی جو ہے ہیلپ کرنا، تعاونی جذبہ جو ہے ان کے اندر ہونا، یہ بھی جو ہے سماجی نشوونما کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح لوگوں کے خیالات کا احترام کرنا، لوگوں کے خیالات یعنی اوپینینز کا احترام کرنا، دوسرے لوگوں کے اوپینینز کا، خیالات کا احترام کرنا، یہ بھی سماجی نشوونما کی علامت ہے۔ اسی طرح سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ بھی جو ہے سماجی نشوونما کی علامت ہے۔ اسی طرح سماجی معیار اور اقدار پر عمل کرنا، سماج کے معیار اور اقدار پر عمل پیرا ہونا، یعنی جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ رہتا ہے، اس معاشرے کے کچھ معیار ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، ان معیارات اور ویلیوز کو جو ہے فالو ہونا، یہ سماجی نشوونما کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ بھی جو ہے سماجی نشوونما کی علامت ہے۔ اسی طرح گروہی مشاغل میں حصہ لینا، گروہی مشاغل میں حصہ لینا، یا سماجی طور پر جو ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لینا، سماجی کارکردگیوں میں حصہ لینا یا شریک ہونا، یہ جو ہے سماجی نشوونما کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح گروہی اکتساب اور کوآپریٹو لرننگ، گروپ لرننگ، گروپ اکتساب یا گروہی اکتساب اور کوآپریٹو لرننگ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے سیکھنا، یہ جو ہے چند خصوصیات ہیں سماجی نشوونما کی۔ اگر یہ خصوصیات کسی فرد کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سماجی نشوونما کا عمل ہو چکا ہے یا سماجی نشوونما اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ امداد باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا، تعاون، لوگوں کے خیالات کا احترام، سماجی سوشل جو ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، وہ نبھانا، سماج کے معیارات اور اقدارات پر عمل ہونا، لوگوں کی بھلائی چاہنا، گروہی مشاغل میں حصہ لینا،
اسی طرح سوشل ایکٹیویٹیز، سماجی کارکردگیوں میں حصہ لینا، گروپ لرننگ اور کوآپریٹو لرننگ، اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو شامل کرنا، اس طرح سے سیکھنا، یہ سماجی نشو و نما کی علامتیں ہیں۔ چلیے اب مختلف ادوار میں سماجی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مختلف ادوار میں سماجی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ پہلا دور ہے شیر خارگی، پہلا دور ہے شیر خارگی، انفینسی۔ شیر خارگی کے اندر دیکھیے یہ 2 ہفتوں کے آخر سے لے کر 2 سال کے آخر تک کا دور ہے۔ تو اس دور میں سماجی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلا جو سماجی اقدام بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ ہے 2 ماہ میں، 2 سے 3 ماہ میں عموماً بچے کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کی شناخت کرتے ہیں، اپنے ماں کی شناخت کرتے ہیں، اور ماں کو دیکھ کر جو ہے، ماں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، جی مسکراتے ہیں۔ یہ مسکرانا جو ہے یہ سماجی نشو و نما کا پہلا قدم ہے۔ کسے دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ دادا دادی یا پھوپھی پھوپھی یا فرینڈ کو دیکھ کر مسکرا نہیں دیتے یہاں پر، یہاں صرف ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ تو ماں کو دیکھ کر مسکرانا بچے کا پہلا سماجی اقدام ہے، پہلا سماجی اقدام، یعنی سماجی نشو و نما کی طرف بچے کا پہلا قدم ہے۔ یہ سماجی نشو و نما کی طرف بچے کا پہلا قدم کیا ہے؟ 2 سے 3 ماہ کے اندر اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بچے کا پہلا سماجی قدم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شیر خارگی کے اندر وہ پوری طور سے جو ہے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ماں ہے تو ماں کے اوپر، یا ماں نہیں ہے تو خاندان کے دیگر افراد کے اوپر جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی پوری زندگی کے اعمال کے لیے جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس کے دوران خاندان کے جو افراد ہیں، خاندان کے جو لوگ ہیں، ان سے بچے کے تعلقات کیا ہیں، وہ بچے کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کا تعاون اسے فراہم کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے خاندان کے افراد کس طرح سے جو ہے ایک جٹ ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اسی بنیاد پر جو ہے سماجی نشو و نما بچے کی ہوتی ہے۔ جس بچے کی سماجی نشو و نما اچھی ہونی ہے تو اس کا کیئر بھی جو ہے خاندان کے اندر اچھا لیا جائے، تب جو ہے سماجی نشو و نما اچھی ہوگی۔ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے غیر ذمہ داری کے طور پر تو اس کی سماجی نشو و نما اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے 6 7 ماہ میں، 6 7 ماہ میں اپنے جانے پہچانے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اپنے جانے پہچانے یا خاندانی افراد کو دیکھ کر مسکرانا، یہ سماجی نشو و نما کے بڑھنے کی نشانی ہے یا علامت ہے، جی۔ اسی طرح اسی دوران 6 7 ماہ میں کیا ہوتا ہے، اجنبی افراد کو دیکھ کر، اجنبی افراد کو دیکھ کر خوف کھانے لگتا ہے۔ 6 7 ماہ کے دوران جب کوئی نیا شخص 6 7 ماہ کے بچے کے سامنے جاتا ہے تو وہ جو ہے اس سے خوف کھانے لگتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شیر خارگی میں جو ہے اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہلے سال میں ماں اور خاندانی افراد سماجی نشو و نما کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا سال، فرسٹ ایئر، 2 سال کی پیریڈ میں شیر خارگی کے پہلا سال کیا ہے، ماں اور خاندانی افراد سماجی نشو و نما میں اہم رول ادا کرتے ہیں، سماجی نشو و نما میں اہم رول ادا کرتے ہیں، رائٹ۔ اب روزمرہ کی جو زندگی کے ان کی ضروریات ہیں، جیسے کھانا، کپڑے پہننا اور دوسرے کام وغیرہ جو ہے، اس میں دوسرے سال سے تعاون کرتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ ایئر سے، دوسرے سال سے کیا ہے، اپنے روزمرہ زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، روزمرہ زندگی کے مشاغل، جیسے کھانا کھانا، اسی طرح کپڑے پہننا اور دیگر مشاغل میں
اپنے خاندانی افراد سے تعاون کرتے ہیں، یہاں سے جو ہے کوآپریٹ کرتے ہیں، کھانا کھانے میں بچے جو ہے بڑوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، یہ سماجی نشو و نما کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خاندان جو ہے اس دور میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ بات جو ہے ہم نے اس کے پہلے بھی بتائی تھی کہ خاندان کی جو تربیت ہے بچے کی خاندان کے اندر، اور اس کا جو اہمیت ہے، اس کے ساتھ جو لاڑ پیار وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سماجی نشو و نما کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ اسی طرح بچے کے جو سماجی نشو و نما ہے وہ بچے کے ساتھ سماجی طور پر جو معاملات ہوتے ہیں، سماجی تجربات جو ہوتے ہیں بچے کے خاندان کے اندر، گھر کے اندر، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر بچے کو ابتدا ہی سے، شروع ہی سے اچھے تجربات حاصل ہوئے تو اس کی سماجی نشو و نما بھی اچھی ہوگی۔ اگر خاندان جو ہے یا گھر کے فیملی ممبرس اس کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات نہیں رکھتے، اس کی دیکھ بھال صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں شیر خارگی کے دور میں، تو اس کی سماجی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے بچے شروع میں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ والدین، دیکھیے بہت سارے سوسائٹی کے اندر خاندان مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ نہیں رہتے کسی بچے کے، وہ بچہ جو ہے کسی دوسرے خاندان کے افراد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ خاندان کے افراد اس کی دیکھ بھال اچھی کرتے ہیں تو سماجی نشو و نما اچھی ہوگی، یا پھر خاندان کے افراد اسے جو ہے منافرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تو جو ہے اس کی سماجی نشو و نما ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے خاندان کا جو اسٹیٹس ہے، خاندان کی جو عزت ہے سماج کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہے سماجی نشو و نما کو متاثر کرتی ہیں۔ جی رائٹ۔ تو اس دور کے آخر میں ایک اہم چیز ہوتی ہے، اسے آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ اس دور کے آخر میں جو ہے جو اہم چیز ہوتی ہے اس دور کے آخر میں، وہ کیا ہے؟ آئسولیٹڈ پلیس۔ جی آئسولیٹڈ پلیس کہتے ہیں ان کو، تنہا کھیل، تنہا کھیل انہیں کہتے ہیں، آئسولیٹڈ پلیس یا سولیٹری پلیس بھی کہتے ہیں۔ تنہا کھیل یعنی بچے شیر خارگی کے آخری مرحلے میں، یعنی 2 سال کے آخر میں جو ہے یہ کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کھیل کیا ہے؟ تنہا کھیل، یعنی اپنی چیزوں کو، اپنی گھڑیوں کو، گڑیوں کو، یا پھر کھیلنے کی جو ٹوائز ہیں انہیں لے کر جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کر کھیلنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے وہ جو کھیل کا سامان ہے، کھیل کی چیزیں ہیں، انہیں لے کر وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے حساب سے کھیلنا کیا کہلاتا ہے؟ آئسولیٹڈ پلیس ہے۔ یہ آئسولیٹڈ پلیس کب دیکھے جا سکتے ہیں؟ شیر خارگی کے دور میں دیکھے جا سکتے ہیں، آئسولیٹڈ پلیس۔ اوکے رائٹ۔ آپ کو جو ہے اس پر سوال ہو سکتے ہیں کہ آئسولیٹڈ یا سولیٹری پلیس کب دیکھے جا سکتے ہیں، تو یہ شیر خارگی کا دور ہوتا ہے۔ اوکے چلیے نیکسٹ، ابتدائی بچپن میں سماجی نشو و نما کا عمل۔ ابتدائی بچپن میں سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ ابتدائی بچپن ہے، یعنی ارلی چائلڈہڈ۔ ابتدائی بچپن میں سماجی نشو و نما، دیکھیے یہ جو ابتدائی بچپن ہے یہ سماجی نشو و نما کا اہم دور ہے، سماجی نشو و نما کا اہم ترین دور ہے، اہم ترین ابتدائی بچپن۔ کیوں؟ یہ بھی یہاں پر آپ کو نوٹ کر لیجئے۔ اس دور میں نئے سماجی رویے پیدا ہوتے ہیں اور سماجی طرز عمل کے نمونے قائم ہوتے ہیں۔ اس دور میں کیا ہوتے ہیں؟ سماجی رویے بچے سیکھتے ہیں، اسی طرح سماجی طرز عمل، سوشل بیہیویئر، سماجی طرز عمل کے نمونے، پیٹرنز جو ہے بچوں کے بیہیویئر کے اندر قائم ہوتے ہیں۔
دیکھیے ایک اہم کام جو یہاں پر ہوتا ہے ابتدائی بچپن کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں پر بچے پیرالل پلیس کی کھیلنے کی طرف آمادہ ہوتے ہیں. پیرالل پلیس، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، انہیں ہم متوازی کھیل کہیں گے. متوازی کھیل، پیرالل پلیس. یہ جو ہے شیر خارگی میں جس طرح سے بچے آئسولیٹڈ پلیس کھیلا کرتے تھے، تنہا وہ کھیلا کرتے تھے، اب جو ہے وہ تنہا نہیں کھیلنا پسند کرتے. ابتدائی بچپن میں ان کے جو ہے دو چار جو ساتھیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک گینگ بناتے ہیں. جی، ابتدائی بچپن میں وہ کیا بناتے ہیں؟ گینگ بنانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں. ابھی گینگ نہیں بنتی، گینگ کی آمادگی جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پیرالل پلیس کھیلتے ہیں. پیرالل پلیس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل 2 یا 3 سال کے درمیان میں ہوتا ہے. 2 یا 3 سال کے درمیان میں پیرالل پلیس دیکھے جاتے ہیں. دیکھیے پیرالل پلیس میں کیا ہوتا ہے، بچے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں کھیلنے کے، ان ساتھیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. اب تنہا سے ہٹ کر جو ہے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہو بہو کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو بہو کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی پہلا لڑکا جو کھیل کھیل رہا تھا، دوسرا بھی وہی کھیل کھیل لے گا، لیکن جو ہے یہاں پر اپنی جو کھیل کی چیزیں ہیں وہ کھیل کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے. کھیلنے کے سامان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ جس کے جو گڑیاں ہیں، جس کے جو کھیلنے کا سامان ہے، جس کے جو ٹائس ہیں، وہ جو ہے خود لے کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے. ایک ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ایک ساتھ کھیلیں گے. یہاں پر ایک لڑکا ہوگا وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہوگا، یہاں پر ایک لڑکا ہوگا وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہوگا. یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن ان کے اندر کوآپریشن نہیں ہوگا ابھی. تو ایسے کھیل جو بچے ایک ساتھ تو کھیلتے ہیں مگر ہر ایک کا اپنا اپنا جدا کھیل ہوتا ہے. ہر اپنا جو ہے اپنا کھیل وہ خود کھیلتا ہے، دوسرے کو اس کھیل کے اندر شامل ہونے نہیں دیتا. ایسا کھیل پیرالل پلے کہلاتا ہے، پیرالل پلیس کہلاتے ہیں، متوازی کھیل ہے. دونوں بچے جو ہے ایک جگہ کھیلتے ہیں لیکن اس کا کھیل یہ کھیلتا ہے، اس کا کھیل یہ کھیلتا ہے. حالانکہ ایک دوسرے کو مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو جو کھیل یہ کھیل رہا ہوتا ہے وہی کھیل یہ کھیل رہا ہوتا ہے. سیم ٹو سیم کھیل کھیلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، ایسا کھیل ہے یہ پیرالل پلیس. یہ پیرالل پلیس جو ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کا ہوتا ہے، تنہا کھیلنے کا نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے یہ پہلا سماجی اقدام ہے. خاندان سے ہٹ کر جو ہے جو بچہ پہلا سماجی اقدام کرتا ہے وہ پیرالل پلیس ہے. اب یہ بچہ جو ہے خاندان سے ہٹ کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے. اب سماج میں جانا چاہتا ہے، سوسائٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے جو ہے یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی پسند کرتا ہے. اس طرح سے جو ہے ابتدائی بچپن میں دیکھی جانے والی سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ پیرالل پلیس ہے. اس لیے جو ہے سماجی نشو و نما کا یہ اہم دور ہوتا ہے. بچے ایک سے زیادہ بچے یا 2-3 بچے جو ہے ایک ساتھ مل کر کھیلتے ہیں. ہر کوئی جو ہے اپنا کھیل کھیلتا ہے. یہاں پر کسی قسم کا ایک دوسرے کے درمیان کوآپریشن اور تعاون نہیں ہوتا. اس طرح کے کھیل کو ہم کیا کہیں گے؟ پیرالل پلیس کہیں گے. بعد میں جو ہے 2-3 سال کے بعد جو ہے تھوڑی سماجی نشو و نما آنے کے بعد یہ سٹیپ اور تھوڑا آگے بڑھتا ہے. پیرالل پلیس کے بعد جو ہے اب بچے 3-4 سال کے اندر ایسوسیٹ پلیس کھیلتے ہیں. ایسوسیٹ پلیس یعنی متعلق کھیل ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کھیل کھیلتے ہیں. یہ ایسوسیٹ پلیس کیا ہے؟ بچے جو کھیل کھیلتے ہیں ہو بہو وہی کھیل نہ صحیح اس کے مشابہہ کھیل کھیلتے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک لڑکا یہاں پر ہے، ایک لڑکا جو ہے یہاں پر ہے،
جی اب جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے. کیسے کھیلیں گے؟ کہ یہ جو کھیل کھیلے گا وہ، اور یہ جو کھیل کھیلے گا وہ، دونوں اب ایک نہیں رہتے. پیرلل پلیس میں دونوں کھیل ایک ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پلیس میں جو ہے دونوں کھیل سیم نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنا کھیل کھیلے گا، یہ اپنا کھیل کھیلے گا. ہو بہو نہ صحیح ایک جیسے مشابہہ کھیل کھیلیں گے، مشابہہ کھیل کھیلیں گے. تو اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر جو کھیل کے دوران وہ ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کھیلیں گے، ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کھیلتے ہیں. یعنی آپس میں خیالات کو شیئر کرتے ہیں، آپس میں خیالات، آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہوئے کھیلتے ہیں، مشابہہ کھیل کھیلتے ہیں. یہ بچہ یہ لڑکا جس طرح کا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اسی طرح کا، وہی کھیل نہیں، اسی طرح کا کھیل کھیلے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہوئے کھیلیں گے. اب اسی دور ایسوسیٹ پلیس کے اندر جو ہے ابھی اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کھیل کے اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی. ابھی پابندی رولز، کھیل کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ نہیں کھیلتے. وہ جو رولز بنا لیتا ہے وہی اس کے رولز ہوتے ہیں. رائٹ. اب دیکھیے مثالیں یہاں پر کیا لے سکتے ہیں. ریت کے کھیل کھیلنا. ریت میں بچے جو ہے بالو کے اندر، ریت کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، دونوں پیروں کو ریت کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈالتے جاتے ہیں، ریت ڈالتے جاتے ہیں. تو ریت کے وہ خلے بناتے ہیں، ریت کے خلے بناتے ہیں یا پھر غار بناتے ہیں یا پھر ریت کی عمارتیں بناتے ہیں. اس طرح سے جو ہے بچے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور یہ اپنا اپنا کھیل ہوتا ہے، یہ سب مل کر کھیلنے کا نہیں ہوتا. یہ اس میں جو ہے ہر بچہ ایک دوسرے کے مشابہہ کھیل کھیلتا ہے. یہ ایسوسیٹ پلیس ہے جی، یہ ایسوسیٹ پلیس. نیکسٹ اس کے بعد کے کھیل ہیں وہ کوآپریٹو پلیس. ابتدائی بچپن میں اس کے بعد کے کھیل جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ کوآپریٹو پلیس ہیں. اب دیکھیے تعاونی کھیل، کوآپریٹو پلیس. تو یہ کھیل دیکھیے، چار پانچ سال کے اندر یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. 4 تا 5 سال کے اندر جو ہے یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. کوآپریٹو پلیس دیکھنے میں نظر آتے ہیں بچوں کے اندر اکثر یہ. تو یہاں پر بچے جو ہے 4 5 سال کے اندر کیا کرتے ہیں، کوآپریٹو پلیس کے اندر کھیل کی اشیاء آپس میں شریک کرتے ہوئے کھیلتے ہیں. کھیل کی اشیاء آپس میں کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، یعنی شیئر کرتے ہیں. دو تین لڑکے یا 2 3 بچے اگر کھیل رہے ہیں تو کیا کریں گے، وہ اپنی اشیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی اشیاء کو شریک کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کو، کھیل کی جو سامان ہے اسے اس کا کھیل کی چیزیں وہ لیا، اس کی کھیل کی چیزیں یہ لیا، اس طرح سے آپس میں بانٹ کر شریک کرتے ہوئے جو ہے کھیل کھیلیں گے اور کھیلنے کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اسی لیے اسے کوآپریٹو پلیس کہا گیا ہے. اور اصولوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے. چند اصول ہوتے ہیں کھیل کے، وہ اصولوں کے پابند ہو کر کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے. اصولوں کے پابند ہو کر جی. ان کی مثالیں دیکھیے، بورڈ گیمز ہیں، بورڈ گیمز ہیں، اسی طرح کار گیمز ہیں وغیرہ. بورڈ گیمز، کار گیمز وغیرہ جو گیمز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بچے اپنی کھیل کی کاریں وغیرہ جو ہے شریک کرتے ہوئے کھیلتے ہیں. تو یہاں پر ان کے اندر تعاونی جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ہیلپ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں.
تو ان کو ہم جو ہے بہت ہی اہم کھیل کہہ سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے سماجی نشوونما کے لیے یہ کوآپریٹو پلیس جو ہے بہت ہی اہم ہوتے ہیں. تو پہلا جو کھیل سماجی نشوونما کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ پیرلل پلیس ہوتا ہے. دھیرے دھیرے وہ ایسوسیٹو پلیس کھیلتے ہیں، بعد میں کوآپریٹو پلیس یا سوشل پلیس کہہ سکتے ہیں. سوشل پلیس کھیلتے ہیں بچے، اب جو ہے سب کے ساتھ مل جل کر اپنی اشیاء کو دیتے ہوئے، دوسروں کی چیزیں کھیلنے کی لیتے ہوئے جو ہے کھیلتے ہیں. تو یہ کوآپریٹو پلیس. اس دور کے آخر تک بچوں میں جو ہے مقبولیت، سماجی طور پر کون مقبول ہے، مقبولیت حاصل کرنے کا انداز جو ہے بچوں میں آتا ہے. یعنی میں اگر اپنے گروپ میں اپنے دوستوں میں جو ہے مجھے عزت دی جائے، میں فیم ہو جاؤں، میری مقبولیت بڑھ جائے، اگر ایسا چاہتا ہے تو ویسا طرز عمل بچہ سیکھ لیتے ہیں. سماجی مقبولیت کا طرز عمل سیکھتے ہیں. کس طرح سے سماجی مقبولیت حاصل کی جائے بچے سیکھتے ہیں. اسی طرح اس دور میں بچے جو ہے ہم صنفی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں. ہم صنفی تعلقات کو، یعنی لڑکے لڑکے یہ جو ہے ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں. لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں اور لڑکیاں یہ ایک دوسرے کو اہمیت دیتی ہیں. یہ جو ہے ہم صنفی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں. ہم صنفی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں ابتدائی بچپن میں. رائٹ، یہ ہے. نیکسٹ بعید بچپن. دیکھیے بعید بچپن. اب ابتدائی بچپن ہی میں کیا ہے، کس طرح کے کھیل آ گئے، پیرلل پلیس آ گئے، ایسوسیٹو پلیس ہے، کوآپریٹو پلیس آ گئے. اور بعید بچپن میں یہ کھیل جو ہے یوں ہی آگے بڑھتے رہیں گے. کوآپریٹو پلیس یا سوشل پلیس آگے بڑھتے رہیں گے. رائٹ. نیکسٹ بعید بچپن، لیٹر چائلڈہڈ. اس کے اندر سماجی نشوونما کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیے. اس دور کے اندر بچے جو ہے اب چونکہ کوآپریٹو پلیس میں لگ گئے، بچے جو ہے دوسروں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے، تو خاندان سے بڑھ کر جو ہے خاندان کی نسبت ان کے ہم عمروں میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. ہم عمروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، خاندانی افراد سے زیادہ ہم عمروں میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ قوی خواہش ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ گینگ کا لیڈر بنے، گینگ کا لیڈر یا قائد بننے کی قوی خواہش ہوتی ہے. یعنی میں ایک مضبوط خواہش ہوتی ہے، پکی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے اپنے گینگ کے اندر ایک لیڈر بنوں، یعنی میں گینگ کو لیڈ کروں. اس طرح سے. اسی طرح اب جو ہے یہ گینگ کے اندر کھیلنے لگتے ہیں. گینگ پلیس یعنی بہت سارے بچے مل کر ٹولی بناتے ہیں. ٹولی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، بعید بچپن کو گینگ ایج کہتے ہیں. جی، بعید بچپن کو کیا کہتے ہیں، ٹولی عمر. جو ابتدائی بچپن تھا اسے پری گینگ ایج کہتے ہیں. پری گینگ ایج، یہ ابتدائی بچپن. کیونکہ ابتدائی بچپن کے اندر گینگ کا ممبر بننے کے لیے جو بیہیویئر ہونا چاہیے تھا وہ بیہیویئر انہیں آئے گا. ابھی گینگ وہاں پر نہیں بنی ہوتی ہے، اس لیے اسے پری گینگ ایج کہتے ہیں. بعید بچپن کو گینگ ایج کہتے ہیں چونکہ یہاں پر بچہ جو ہے اس کے ہم عمروں کے ساتھ ایک ٹولی بناتا ہے، اور وہ ٹولی، وہ گینگ جو ہے محض تفریح کے لیے ہوتی ہے. یعنی دل کو خوش کرنے والی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے گینگ بنائی جاتی ہے، اور یہ سارے بچے گینگ کے ممبر ہوتے ہیں. اور جس کا اثر، جس کا ایفیکٹ دوسروں سے بڑھ کر ہوتا ہے گینگ کے اندر، وہ لیڈر بن جاتا ہے. اور جتنے گینگ کے ممبر ہوتے ہیں بچے، وہ تمام بچوں کی یہ قوی خواہش ہوتی ہے، ایک مضبوط دلی ارادہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے گینگ کو لیڈ کروں، میں گینگ کا لیڈر بنوں، میں گینگ کا لیڈر بنوں. اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن
ہوتا یہی ہے کہ جس بچے کا اثر دوسرے بچوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، دوسروں پر ہونے لگتا ہے، وہ خود بخود جو ہے گینگ کے اندر مقبول ہو جائے گا اور بچے اس کی بات مان کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی وہ گینگ کو لیڈ کرے گا۔ اس لیے بعید بچپن کو کیا کہیں گے ہم؟ گینگ ایج کہیں گے، اور اس لیے وہاں پر بچے جو ہے گینگ کے اندر پلیس کھیلتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، تو ہم بعید بچپن کو کیا کہیں گے؟ گینگ ایج کہیں گے۔ تو اس دور کے بچے زیادہ تر گھر کے اور خاندان کے افراد سے زیادہ گینگ کے ساتھ رہنا، گینگ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور اصول و ضوابط کی پابندی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اصولوں کی پابندی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب چونکہ اصولوں کی پابندی یہاں پر آ رہی ہے، اس لیے جو ہے بچوں کے اندر نظم و ضبط بھی پیدا ہوگا، نظم و ضبط بھی پیدا ہوگا۔ کس لیے پیدا ہوگا؟ اصولوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے بچوں کے اندر ڈسپلن بھی پیدا ہوگا۔ جی، اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جو گینگ بنیں گے، بچوں کے جو گروہ بنیں گے، وہ گینگ عنفوان شباب کے اندر جو گروہ بننے والے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان سے الگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بعید بچپن میں یہ جو گروہ بنتے ہیں وہ ہم صنفی گروہ ہیں۔ کیسے ہیں؟ ہم صنفی گروہ ہیں، یعنی لڑکے لڑکے سب مل کر جو ہے گروہ بناتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ اور لڑکیوں کا الگ گروپ ہوتا ہے۔ جی، لڑکوں کا گروپ الگ ہوتا ہے اور لڑکیوں کا گروپ الگ ہوتا ہے، یعنی لڑکے لڑکے یہ سب مل کر ان کی ٹولی، لڑکوں کی ٹولی بنتی ہے اور یہ اپنے کھیل کھیلتے ہیں، لڑکیوں کی ٹولی الگ ہوتی ہے، یہ اپنے کھیل کھیلتے ہیں، اس طرح سے جو ہے بنتے ہیں۔ تو اس دور کے آخر تک ایک اور بات بھی جو ہے یہاں پر بچوں کے اندر آتی ہے، وہ جو ہے سوشیو میٹری۔ کیا ہے؟ سوشیو میٹری، سماج پیمائی جسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹولی کے اندر اپنا مقام کیا ہے اور دوسروں کا مقام کیا ہے، یہ بچے جان لیتے ہیں۔ اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی ویلیو کیا ہے، اور اسی طرح دوسروں کا مقام کیا ہے، یہ بچے اس دور کے آخر تک جان لیتے ہیں۔ جی، اسے سوشیومیٹری کہتے ہیں۔ سوشیومیٹری کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یا کسی گروپ کے اندر کون کیا مقام رکھتا ہے، کسے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کسے زیادہ لوگ انکار کی نظر سے دیکھتے ہیں، کون زیادہ فیم ہے، کون زیادہ ڈیفیم ہے، یہ جو ہے جاننا سوشیومیٹری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے عنفوان شباب کے دور میں آتے ہیں۔ اس دور میں سماجی نشوونما کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیں گے۔ کون سا دور؟ شباب کا ایڈولسنس پیریڈ۔ ایڈولسنس پیریڈ کے اندر ہم سماجی نشوونما دیکھیں گے۔ یہ جو ہے عنفوان شباب کے اندر چونکہ جسمانی طور پر جو ہے بہت سارے چینجز آ چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے زیادہ سٹریس اور سٹرین کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ سٹریس ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کا پیدا ہوتا ہے۔ جی، ان کے اندر پیدا ہونے والا اہم مسئلہ کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ۔ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسے یعنی اس دور کو سماجی طور پر مستقل مزاجی حاصل کرنے کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں جو ہے سماجی طور پر استقلال اس کے اندر جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دور کے آخر تک بچوں کے اندر جو ہے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کا دور ہے۔ یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کا دور ہوتا ہے، یعنی خود کی پہچان، میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، یہ جاننے کا مقام ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کے انتخاب میں اس دور کے لوگ جو ہے دوستوں کے انتخاب میں کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کے سلیکشن میں
معیار اور اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اور اقدار کو فالو کرتے ہیں، تو معیار، اصول اور اقدار کی بنیاد پر دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب دوستوں کا اس طرح سے انتخاب کرتے ہیں تو اس کے پہلے بعید بچپن میں جو ٹولیاں بنی تھی وہ ٹولیاں سب جو ہے چھٹ جاتی ہیں، کانٹ چھانٹ کر جو ہے جو بچے دوست ہوتے ہیں وہ ان کے معیار کے ہوتے ہیں۔ جو دوستوں کا انتخاب کر رہا ہے اس کے معیار کے مطابق وہ دوستوں کا انتخاب کرے گا، تو یہاں پر دوست جو ہے مختصر ہو جائیں گے، اس کے دوست جو ہے اس کے گروپ کے ممبرز مختصر ہو جائیں گے۔ تو اس دور کے بچے جو ہے زیادہ تر سماجی کارکردگیوں میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ جب سماجی کارکردگیوں میں ان کی شراکت داری، ان کا پارٹیسپیشن زیادہ ہوتا ہے تو سماجی شعور فروغ پاتا ہے، سماج کے بارے میں جو ہے سمجھنا سماجی شعور ہوتا ہے، تو وہ جو ہے بچوں کے اندر فروغ پاتا ہے اور سماجی طور پر مستقل مزاجی اسے حاصل ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر کون کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے مذہب کے لوگ ہیں، مالی طور پر حیثیت کیا رکھتے ہیں، کس کی مصیبتیں زیادہ ہیں، پریشان لوگ ہیں، کس طرح سے سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے مختلف حالات کے لوگ ہیں، یہ تمام جو ہے شعور جب اسے آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے اندر سماج کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جس طرح سے بعید بچپن میں گینگ بنی تھی، اب وہ گینگ نہیں رہے گی، اب جو ہے وہ گینگ ختم ہو جائے گی، ختم ہو کر یہ دور کے لوگ جو ہے اپنے الگ گروہ بنائیں گے، اپنے دوستوں کا انتخاب کر کے کیا بنائیں گے، اپنے الگ گروہ بنائیں گے۔ یہ گروہ جو ہے لڑکوں کے عام طور سے بعید بچپن میں جس طرح سے ہم صنفی ٹولیاں بنی تھی اسی طرح یہاں پر بھی ہم صنفی گروہ بھی بنیں گے، دھیرے دھیرے وہ ہم صنفی یعنی ہومو سیکسول گروپس یہ جو ہے بعد میں ہیٹیرو سیکسول گروپس میں کنورٹ ہوں گے، یعنی یہ پہلے جو ہے ہم صنفی گروہ بنیں گے، بعد میں جو ہے یہ مخالف صنفی گروہ بنیں گے، مخالف صنفی گروہ، جی یعنی پہلے صرف لڑکے لڑکے مل کر گروپ بنائیں گے، بعد میں جو ہے عنفوان شباب میں اسی دور میں یہ جو ہے لڑکے لڑکیاں سب مل کر جو ہے گروہ بنائیں گے۔ جو ہم صنفی گروہ یہاں پر ہوں گے، ٹولی نہیں کہیں گے، ہم اسے گروہ کہیں گے، گروپ کہیں گے۔ یہ جو ہم صنفی گروہ ہیں یہ زیادہ ہوں گے لڑکوں کے، لیکن ان کے درمیان تعلقات کم ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے۔ جبکہ لڑکیوں کے اگر ہم دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے گروہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ گروہ چھوٹے ہوں گے، مختصر ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، اور ان کے درمیان جو ہے لڑکیوں کے درمیان ان کے آپسی گروہ کے ممبروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان مضبوط تعلقات قائم رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے لڑکے اور لڑکیوں کی گروہوں کے اندر۔ اور ایسے دوست یہ لوگ بنانا چاہیں گے اس دور کے جو معتبر ہوں، جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، جن کے اوپر جو ہے کمپلیٹلی جو ہے اعتماد حاصل کیا جا سکے یا اعتماد کیا جا سکے، ایسا جو ہے دوست بناتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے دل کی ہر بات جو ہے اپنے خاص دوستوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اس دور کے لوگ۔ تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے جب دوسروں کے سامنے کی جاتی ہیں تو راز فاش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتے، جی پر اعتماد، بھروسہ مند، قابل اور جو ہے معتبر دوستوں کا انتخاب کر کے انہی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ خصوصیات ان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس دور کے لوگوں کے اندر ایک خاص طور سے دیکھی جانے والی خاصیتیں یہ ہیرو ورشپ ہے، جی ہیرو ورشپ اور ہیومن ورشپ۔ ہیرو ورشپ یعنی اپنے پسند کے کسی سٹار یا ہیرو کو جو ہے یہ فالو کرتے ہیں، اسی کی طرح اپنا پیراوا اختیار کرتے ہیں، پہننا اوڑھنا، بات چیت کا انداز، گروپ میں جو ہے گروپ کے معیار، گروپ کا سٹائل جو ہے اس طرح سے بنا دیتے ہیں، اور یہ کوئی دوسرا جو ہے ان کے ماننے والے ہیرو کو کوئی برا بھلا کہے تو یہ برداشت نہیں کرتے، مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، یہ ہیرو ورشپ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیومن ورشپ بھی ان کے اندر آتی ہے، یہ اس دور کی خاصیتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی
اچھے شخص کو جو ہے مان کر ان کے پیچھے چلنا ہیومن ورشپ ہوتا ہے. یہ خاصیتیں ان کے اندر دیکھیں. تو یہ رہی سماجی نشو و نما مختلف ادوار کے اندر. اسی طرح اور ایک بات یاد رکھیے، عنفوان شباب جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کا دور ہے. آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کا دور ہے. اسی طرح کیا ہے، فینٹیسی کا دور ہے. فینٹیسی کا دور ہے، یعنی خیالی چیزوں میں زیادہ منہمک رہنا. یہ ساری چیزیں جو ہے سماجی نشو و نما کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی نشو و نما کو متاثر کرنے والے عوامل کون سے ہیں. جی، سماجی نشو و نما کو متاثر کرنے والے عوامل. سماجی نشو و نما کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھیں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ خاندان ہے. خاندان، ماں اور گھر کے افراد، والدین اور گھر کے دیگر افراد جو ہے وہ سماجی نشو و نما میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے خاندان سماجی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے. پھر جو ہے وہ اپنے ہم عمروں کے زیر اثر ہوتے ہیں. ہم عمروں کا اثر سماجی نشو و نما پر ہوتا ہے. پھر جو ہے جب وہ مدرسہ آتا ہے تو مدرسے کے حالات اس پر متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح ماس میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، ماس میڈیا ہے، یہ بھی جو ہے سماجی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے. کلچر، ثقافت جو ہے یہ بھی جو ہے سماجی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے. اسی طرح کمپٹیشن، مسابقت جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے سماجی نشو و نما کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح ڈسپلن، اصول و ضوابط کا پابند ہونا، یہ جو ہے یہ بھی سماجی نشو و نما کو متاثر. بہرحال جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، خاندان، ہم عمر، مدرسہ، ماس میڈیا، کلچر، مسابقت، ڈسپلن وغیرہ. تو یہاں پر خاندان میں ہم جو ہے خاندان کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ان کے جو طرز طور طریقے ہوتے ہیں وہ جو ہے خاندان کو متاثر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں خاندان کو متاثر کرنے والے عوامل کے اندر ہیں. جی اوکے، چلیے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے سماجی نشو و نما کے متعلق سے.